حدیث نمبر 8، من اشراط الساعۃ الفحش والتفحش وقطیعۃ الرحم وتخوین الامین وایتمان الخائن۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے فحش اور تفحش کا عام ہو جانا، وقطیعۃ الرحم رشتے کو توڑنا، تخوین الامین امانت دار کو خائن سمجھنا، وایتمان الخائن اور خائن کو امانت دار سمجھنا۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 253، اس میں ایک لفظ کی زیادتی بھی ہے، وسوء المجاورہ برا پڑوس۔ مسند بزار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 410 میں روایت موجود ہے، اور عبداللہ ابن مبارک کی کتاب الزہد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 561، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 38703، اس کے اندر ایک لفظ کی اور زیادتی ہے سوء الخلق بد اخلاقی۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اور حدیث نمبر 8709، امام طبرانی معجم اوسط میں جلد 4 صفحہ 121 میں آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ حدیث ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فحش بخل ظاہر نہ ہو، امین کو امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار نہ سمجھا جائے، اور جب تک وعول ہلاک نہ ہو جائیں، التحوط غالب نہ ہو جائیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وعول التحوط کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وعول سے مراد عزت دار لوگ، التحوط سے مراد گرے پڑے نیچے درجے کے لوگ۔ یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اب ایک ایک جز کو ملاحظہ کیجیے۔ الفحش والتفحش، فحش کا آسان ترجمہ ہے بد کلامی، بد زبانی، بد کلامی، اور علماء نے اسی کے اندر اور جیسی گنجائش پیدا کی ہے، تھوڑی سی اس کو عام کر دیا ہے کہ آگے بڑھ کر کہیے بد کلامی و بدکاری، اسی فحش کے اندر داخل ہے، بدکاری بھی اور بد کلامی بھی۔ آگے تفحش ہے، تفحش کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی بھی بد زبانی کے ہیں۔ فرق کیا ہے پھر فحش و تفحش میں؟ آپ اس فرق کو ایک حدیث سے سمجھیے۔ حدیثی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے نہ تو متفحش، نہ فاحش تھے نہ متفحش، دو باتیں ملتی ہے، نہ فاحش نہ متفحش۔ علماء نے اس کی وضاحت یہ کی کہ فاحش وہ انسان کہلاتا ہے جس کی فطرت کے اندر فحش ہو، جس کا مزاج، جس کی طبیعت ہی ایسی ہو کہ ہر وقت وہ بد کلامی یا بد زبانی سے کام لیتا ہو، جس کی فطرت میں بے حیائی ہو۔ اور متفحش وہ انسان کہلاتا ہے جو فطرتاً تو صحیح ہو، اچھا خاصا بھلا آدمی ہے، لیکن جب دوستوں کی مجلس گرم ہوتی ہے اور الٹی سیدھی باتیں چل پڑتی ہے تو مجلس کو گرم کرنے کے لیے دو چار جملے بے حیائی کے، بد کلامی کے یہ بھی چھوڑ دیا کرتا ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں تفحش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزوں سے پاک تھے، نہ تو آپ کی فطرت ایسی تھی اور نہ ہی کبھی آپ نے کسی مجلس میں ایسا کیا کہ مجلس کو گرم کرنے کے لیے آپ کو ایسا جملہ بول جائے جو تہذیب سے گرا ہوا جملہ ہو، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اسی عادت کو اپنانا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، قرب قیامت میں دونوں چیزیں عام ہو جائے گی۔ نمبر 1 الفحش، بد زبانی اور بے حیائی بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ بد زبانی اور بے حیائی کو اگر دیکھنا ہو، اگر بے حیائی سے اس کا ہم ترجمہ کریں تو صرف شادی حال ہی کیا، زندگی کے ہر شعبے میں نظر ڈالیے، آپ کو قدم بقدم لڑکوں کے ساتھ غیر محرم لڑکیاں نظر آئیں گی، قدم بقدم ہر جگہ پر۔ اور وہ آتا ہے نا کہ وہ لڑکی ہی کیا ہے جو غیر محرم سے بات کرنے میں جس کو جھجک نہ پیدا ہو جائے، یہ چیز بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ بہت دھڑلے سے غیر محرم لڑکیاں مردوں سے بات کرتی ہے۔ یہ منظر ہم اپنے بسوں میں، ٹرینوں میں، اپنے آفسوں میں ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ۔ بے حیائی اس قدر عام ہے کہ کوئی اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتا۔ اگر آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو لبرل مسلمان آپ کو یہ جواب دیں گے پردہ تو اصل دل کا ہے، آنکھ سے کیا ہوتا ہے بھئی؟ دل کا پردہ، یہ بات تو ایک دم سمجھ میں نہیں آئی بھئی، پردے کا تعلق تو آنکھ ہی سے ہے، یہ دل کا پردہ کب سے ہونے لگا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ گناہ کو انسان گناہ نہ سمجھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر
یہ چیزیں خوبی بن جائیں، تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہ جو ہے بد کلامی اگر دیکھنا ہو تو مسلم محلوں میں چلے جائیے خاص طور پہ، اور لڑکوں کی گفتگو سن لیجیے اپنے نوجوانوں کی۔ ہمارے اگر 2-4 نوجوان بسوں میں چڑھ گئے تو بس آپ سر جھکا لیجیے، اب آگے جو کچھ ہونے والا ہے آپ اپنے کانوں کو اس کے لیے تیار رکھیے، آپ کیا کیا جملے سننے کو ملیں گے۔ یہ بد زبانی اس قدر عام ہوئی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک دوست دوسرے دوست کو ماں بہن کی گالی دے رہا ہے ہنس کر، دوسرا اسے برداشت کر رہا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے، نہ گالی دینے والے کو احساس، نہ سننے والے کو احساس۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے بد زبانی، بد کلامی، بد زبانی، بے حیائی۔ قطیعۃ الرحم، رشتے کو توڑنا، اللہ خیر کرے یہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ میرے علم میں تو ایسے بھائی بھی ہیں کہ مہینوں گزر گئے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنا، ایک ہی جگہ پہ اٹھنا بیٹھنا، لیکن بات چیت بند ہے۔ اب باقی دور کے رشتہ داروں سے تو رسہ کشی یہ تو بہت پرانی چیز ہے، ہم ایک دوسرے کے سامنے جھک نہیں سکتے، یہ بہت بڑا مرض ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے وہ قرآن کی آیتیں اور وہ حدیثیں نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، بس ایک روایت میں نقل کر کے بحث کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتے ناطے کو پیدا کیا تو صحیح البخاری کی روایت ہے، وہ رشتہ وہ کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی گویا کہ، اور اس نے اللہ سے کہا ھذا مقام العائز بک من القطیع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ آپ نے مجھے بنا تو دیا ہے مگر میرا پاس و لحاظ کون کرے گا؟ میرا پاس و لحاظ تو وہی کر سکتا ہے جو رشتے کو توڑنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہو، یعنی جس کے دل میں آپ کا ڈر ہو، خوف ہو، ورنہ اور کوئی پاس و لحاظ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ جاؤ میں تم کو یہ زبان دیتا ہوں اور تمہارے لیے میرے طرف سے یہ انعام ہے کہ جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تمہیں توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے توڑ کر رکھ دوں گا۔ اس سلسلے میں ایک آپ کو فارسی کا شعر سناتا ہوں، بہت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، ہر وقت اس کو پڑھنا چاہیے، ہر وقت۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ والوں نے کبھی دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھایا۔ ترا کہ میسر شبد ای مقام کے بعد دوستانت خلاف است جنگ۔ تجھ کو یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ تمہاری تو اپنے دوستوں کے ساتھ جنگ ہے، اپنے دوستوں سے لڑائی لگی ہوئی تمہاری۔ تو ہمارے اکابر رحمۃ اللہ علیہم اس چیز کا بڑا خیال کرتے تھے۔ وہاں تو صرف اللہ ہے، ایک ہی ذات مطمح نظر، ایک ہی ذات مقصود نظر ہے، اس کی خاطر جھکنا، اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا سب کچھ گوارا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واقعہ کہ میں کاندلے گیا سہارنپور سے، تو ہمارے رشتہ دار میں ایک صاحب سے بات بن چل رہی تھی، ہمارے خاندان میں آپس کی لڑائی تھی، تو ہمارے جو کاندلہ کے سرپرست تھے، بڑے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے، تو انہوں نے بہت سمجھایا کہ زکریا مت جاؤ، وہ تم سے بات نہیں کرے گا، لیکن مجھے تو ملنا تھا۔ میں گیا، سلام کیا، لیکن جناب منہ پھیر کر بیٹھے رہے، مجھ سے انہوں نے بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر بیٹھا میں وہاں سے پھر اٹھ کر چلا آیا۔ اب راستے میں ہمارے جو یہ بڑے تھے انہوں نے مجھے وہ ڈانٹا، زکریا بے شرم، تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا نا کہ تم سے وہ بات نہیں کرے گا، دیکھ لیا نا، خواہ خود بھی ذلیل ہوئے، مجھے بھی ذلیل کروایا، پھر دوبارہ ملنے آؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ میں دوبارہ جب سہارنپور سے آؤں گا تو پھر ملنے آؤں گا ان سے، یہ ہم سے بات کریں نہ کریں، ہمارا کام تو ان سے ملنا ہے۔ آپ ان چیزوں کو معمولی مت سمجھیے، اللہ کی قسم ہزاروں تہجد قربان ہے اس عمل کے اوپر۔ اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تہجد کی پابندی آسان ہے، یہ چیزیں کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا قطیعۃ الرحم، رشتے کو توڑنا، یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ وتخوین الامین، امانت دار انسان کو خائن سمجھنا، واتمان الخائن، اور خائن انسان کو امانت دار سمجھنا۔ یہ روایت پہلے آ چکی ہے، ان ٹکڑوں پر بحث ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی ایک مثال لے کر اس کو تازہ کر لیں تو ایک نئی مثال اور دی جا سکتی ہے۔ پیچھے تو میں نے ایک مثال دی تھی، دیکھیں کسی کو حکومت کا عہدہ سونپنا، بالخصوص لوگ جو اپنے ووٹوں کے ذریعے منتخب کرتے ہیں، اپنے علاقے کے کونسلر ہوں یا کسی اور ایم ایل اے یا ایم پی، جیسے بھی کرسیاں ہوں اس طرح کی، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ سب
تو ایسے موقع پر یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم امانت داری سے کام لیں۔ آپ ووٹ دیتے ہیں کیا سمجھ کر کہ سامنے والا امانت دار ہے، یہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، آپ بھروسہ کرتے ہیں وہ امانت داری کا ثبوت دے گا۔ لیکن پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب دو آدمی کھڑے ہوں، ایک دیندار ہو، فرض کر لیجئے عالم دین ہو، دوسرا بددین فاسق و فاجر انسان ہے، لیکن ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے علماء کے بارے میں ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ آپ بس وہیں تک ٹھیک ہیں، مسجد کے حد تک آپ ٹھیک ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ جمعیت کے ممبر بنیں، رسول اللہ کے ممبر بن جائیں۔ حکومت چلانا یہ سب تو آپ کو سلیقہ نہیں ہے، آپ کیا جانتے ہیں حکومت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم زبان سے چاہے نہ بولیں، بلکہ بہت سے لوگ تو زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ عملی طور پر تو ہم سب یہی ثابت کرتے ہیں کہ علماء اس لائق ہی نہیں ہیں کہ حکومت کے معاملے میں، امور سلطنت کے معاملے میں، لوگوں کے معاملات میں ان پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ امانت دار کو آپ خائن بتاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں، کیا پتہ ہے خیانت کر جائیں، کچھ کر جائیں، اور آپ خائن کو امانت دار سمجھتے ہیں۔ یہی صورتحال پڑوسی ملک کے اندر ہے۔ کوششیں کی جا رہی ہے کہ نیک لوگ آئیں اور اسلامی قانون کا نفاذ وہاں پہ کریں، ان کو موقع نہیں مل پا رہا ہے ایسا۔ اس روایت کے بعض طرق کے اندر یہ لفظ موجود ہے، سوء المجاورہ، برا پڑوس، قرب قیامت کی علامت ہے۔ پڑوس برے ہو جائیں گے۔ اب پڑوس کے برے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑوسی کا حق اللہ کے رسول نے بتایا تھا، وہ پڑوسی اپنے حقوق کو پورے نہیں کرے گا اور اپنے پڑوسی کے لیے وہ برا پڑوسی ثابت ہوگا، اور یہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی روایت کے بعض طرق میں یہ لفظ ہے، سوء الخلق، بد اخلاقی عام ہو جائے گی۔ اسی روایت کے بعض طرق میں یہ لفظ بھی ہے کہ وعول ہلاک ہو جائیں گے، التحوط غالب ہو جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وعول سے مراد عزت دار لوگ وہ کم پڑ جائیں گے اور گرے پڑے لوگ یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ چلیے اس پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اس کو سن لیں۔ صرف عزت دار لوگ کم ہو جائیں گے، پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو ایک ایک کر کے اٹھا لے گا، تو شریفوں کی کمی یوں بھی ہو جائے گی۔ باقی جو شریف کم تعداد میں بچیں گے، ان میں گرے پڑے لوگوں کا غلبہ ہو جائے گا، وہ غالب آ جائیں گے۔ اور یہ غلبہ صرف دنیاوی معاملات میں نہیں، یہ غلبہ تو آپ کو دینی معاملات میں نظر آئے گا۔ مسجد ہو، کمیٹی میں وہ حضرات ہوں گے جو دور دور تک کہیں سے دینداری نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ تنظیموں کے، آج کل بنی ہوئی تنظیموں کے صدر سیکریٹری بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فساق و فجار ہوتے ہیں۔ بعض مدرسے بھی ایسے ہوتے ہیں جہاں پر علماء درس دیتے ہیں، مگر صدر سیکریٹری کوئی عام آدمی ہے، کوئی جاہل انسان ہے۔ دینی معاملات میں دینی تنظیم، دینی ادارے، اور وہاں سربراہی فساق و فجار کر رہے ہوں گے، یعنی دینداروں کی، شریفوں کی ایک نہیں چلے گی، صرف ان کی چلے گی۔ اور آج جو صورتحال مسجدوں میں پیدا ہوئی ہے، اب ائمہ جو ہے نا، یہ ائمہ یہ اپنے کمیٹی والوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، بالخصوص صدر سیکریٹری جو اشارہ کریں اسی کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ تو ان کی حرکتوں سے آپ کو لگے گا کہ بھئی جس طرح ان کے کمیٹی والے سوشل ورکر زیادہ ہیں، تو امام بھی سوشل ورکر ہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ سنت کیا چیز ہے۔ اب ہم اس بات کی کوشش کریں، ہم ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ ایک سازش ہے، اور سنت پر دوبارہ آنے کی کوشش کریں۔ آج امت کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ بھئی ایسا ہے، جماعت سے نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہی فتویٰ چلا رہے ہیں اب تک، جو فتویٰ لاک ڈاؤن کے وقت دیا گیا تھا اسی کو اب تک چلا رہے ہیں، اور مسجدیں آج بھی اس طریقے سے خالی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔